اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آج کی شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کی ہے، تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ حق کی جستجو کا زمانہ ہے، حق کو اپنانے والے ہی کامیاب ہیں، اس بات کا ادراک اکثر تلاش حق کرنے والوں کو ہونے لگا ہے۔ آج باطل گزشتہ زمانوں سے زیادہ رسوا اور حق گزشتہ زمانوں سے زیادہ سرخرو، باوقار اور عزیز ہے۔ 73 فرقوں میں صرف ایک مذہب حقہ ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ آپ کی محنتوں اور مشقتوں میں کمی کے لیے اور آپ کی تحقیق میں معاون و مددگار ثابت ہونے کے لیے ہدایت ٹی وی نے مذہب حقہ کی تحقیقی کیفیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مذہب حقہ کی کچھ خاص علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ 72 مسلمانوں کے فرق ایک مسئلے کو لے کر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ، اور یہ کہ افضل کون ہے حضور کے بعد۔ سارے کے سارے جمہور اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ افضل امت ہیں، بلکہ انبیاء کے بعد افضل خلائق ہیں، جبکہ ان کے مقابل میں ایک ہی ایسا مذہب ہے کہ جو اس عقیدے کو برملا بیان کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ اسے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ آج بھی اگر مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر یلغار ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ صرف علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں، کسی اور کو افضل نہیں مانتے۔ علی علیہ السلام کو افضل ماننے والے کیا اپنے خیال اور اپنے وہم اور اپنی ہی من گھڑت عقیدت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا پھر ان کے پاس دلائل ہیں اور وہ بھی ٹھوس دلائل؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ مذہب اہل بیت کا اور مذہب حقہ کا ایک طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ بغیر دلیل کے عقیدہ بیان کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے ہر عقیدے کے لیے اپنی کتابوں پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مخالفین کی کتابوں سے اس عقیدے کے دلائل مہیا کر کے پیش کرتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو دلائل ہیں وہ
سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پھر احادیث صحیحہ ہیں، پھر انسان کی عقل سلیم اور فطرت پاک ہے۔ کامن سینس، قرآن اور سنت اگر کسی بات کو ثابت کرے تو پھر وہی بات حق والی ہوگی جو قرآن کے مطابق ہے، عقل سلیم اور فطرت پاک کے مطابق ہے اور سنت کے بھی مطابق ہے۔ اس لیے کہ حق جب ہے تو اس کے دلائل میں بھی ہم آہنگی ہوتی ہے، اور دلائل کا جو معیار اور میزان ہے وہ جب قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی احادیث ہیں صحیحہ اور پھر فطرت انسانی ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عقل میں کوئی ایسی بات آئے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، قرآن میں کوئی ایسی بات آئے کہ جو سنت اور عقل کے خلاف ہو، اور سنت صحیحہ میں کوئی ایسی بات آئے کہ جو عقل اور قرآن کے خلاف ہو۔ یہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ہم نے مولا علی علیہ السلام کو افضل جانا، مانا اور اس پر مصر رہے، اور اسی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مذہب حقہ وہ مذہب ہے کہ جو علی علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا مقتدی، مولا اور امام مانتا ہے، اور کائنات کے تمام انسانوں سے افضل مانتا ہے۔ افضلیت کے لیے دلیل کیا ہے؟ ہم نے قرآن کی کئی آیتوں کو پیش کیا۔ معیار قرآن کا کیا ہے افضلیت کے لیے؟ نمبر 1 علم۔ کون بھلا علی سے زیادہ عالم تھا، علی سے زیادہ علم والا تھا؟ کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کسی نے اس دعوے کے مقابل میں کوئی ایسا دعویٰ کیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہوں؟ یہ مولا کائنات تھے۔ حضور نے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیا علم علی سے زیادہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن نے معیار بتایا ہے افضلیت کے لیے ایمان۔ کیا علی سے پہلے کسی نے ایمان کا اظہار کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا علی علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا مولا علی علیہ السلام کے ایمان کل پر حضور نے کوئی بات کہی ہے؟ جی ہاں، بے شمار احادیث ہے۔ قرآن نے بھی ایمان کو افضل ہونے کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ تیسرا معیار قرآن نے بتایا ہے تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا کائنات میں مولا علی علیہ السلام سے زیادہ باتقوی انسان گزرا ہے؟ صحابہ کرام میں کوئی علی علیہ السلام سے زیادہ تقوی کے معاملے میں آگے ہے؟ نہیں۔ احادیث موجود ہیں، حضور نے فرمایا اتقاکم علی، تم میں سب سے بڑا متقی علی ہے۔ خالی یہی نہیں بلکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو معراج کی شب علی علیہ السلام کے بارے میں میرے جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے 3 چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہ کہ علی علیہ السلام وہ سید العرب ہیں، دوسرا یہ سید المسلمین ہیں، دوسرا یہ کہ وہ امام المتقین ہیں، وہ متقیوں کے امام ہیں۔ اگر کسی مسلمان میں، صحابہ کرام میں تقوی آپ بار بار نکال کے ثابت کریں تو بھی وہ متقی ہوں گے۔ امام المتقین تو صرف علی علیہ السلام ہے، اس پر بھی کوئی ہمارے ساتھ چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ کسی اور صحابی کے لیے حضور نے امام المتقین نہیں کہا مولا علی کے علاوہ، تو مولا علی علیہ السلام اس اعتبار سے بھی افضل ہیں۔ آگے معیار کو دیکھیے، قرآن مجید نے معیار افضل ہونے کے لیے جہاد کو قرار دیا ہے۔ آج ہم اس کی طرف آتے ہیں، اگرچہ بہت ساری اور آیات کا سہارا ہم نے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آج ہم جہاد والی آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ نساء کی یہ 95 آیت ہے، اس کو آپ بہترین لب و لہجے کے ساتھ سن لیجئے گا، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ میں اس کو پلے کرنے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ کنٹرول روم والے اس کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے۔ ذرا گزارش ہے کہ اس کو چلا دیں۔ فضل الله المجاهدين
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. اب اسی اسکرین کو دوبارہ دکھائیے، دوبارہ آیت کو وہ اس عبارت کے ساتھ سنیں. میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں، آپ اس اسکرین کے ساتھ دکھائیے. جی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ناظرین، آپ نے سنا سورہ نساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 95، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ جو مجاہد ہیں ان کی برابری کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر جاتے ہیں، اپنے مال سے جو جہاد کرتے ہیں، وہ ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد نہیں کرتے ہیں. ترجمہ بھی میں جناب جالندھری کا اردو میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. اس ترجمے کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ اس کو دیکھیے گا دوبارہ. جو مسلمان، بریکٹ میں انہوں نے لکھا گھروں میں جبکہ قائدین بیٹھے رہتے ہیں، جو مسلمان بیٹھے رہتے ہیں اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خدا نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا ناظرین، کسی لحاظ سے بھی مجاہدین کا مقابلہ دوسروں سے نہیں کیا جا سکتا، وہ افضل ہے. قرآن نے فضیلت انہیں کئی درجے زیادہ عطا فرمائی ہے. آپ سے سوال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمام صحابہ کے درمیان کیا کوئی علی سے بڑا مجاہد گزرا ہے؟ سمپل سوال ہے. کیا علی کے سوا کوئی شیر خدا ہے؟ کیا علی کے سوا کوئی کسی میدان کا فاتح ہے؟ کیا علی علیہ السلام کے سوا کوئی مرد میدان ہے؟ رجل غیر کرار غیر فرار، جس کے لیے حبیب خدا نے فرمایا ہو کوئی ہے؟ اور ہر پرچم جہاد جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ مولا علی علیہ السلام کے سوا بھی کوئی تھا؟ اگر کوئی بھی مولا علی کی اس جہاد کے میدان میں بھی برابری نہیں کر سکتا ہے تو خدا کا خوف کھایا جائے اور قرآن کی اس معیاری فضیلت کو جھٹلا کر کے کسی اور کو افضل نہ مانا جائے. دیکھیے، جھوٹ چاہے کتنا ہی مضبوط کر لیا جائے، صدیوں پر بھی محیط ہو جائے، پھر بھی جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ اندھیروں کی طرح ہے جو اتنا ڈرتا ہے کہ ایک میچز کے تیلی کی روشنی بھی اس اندھیرے کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری بساط کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن ہم ایک حق بات آپ کی خدمت پہ لا کر پیش کر رہے ہیں، اور اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو بتاؤ کہ کیا مولا علی سے بڑا کوئی مجاہد گزرا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی بھی مولا علی علیہ السلام کی طرح اسد اللہ الغالب شیر خدا نہیں تھا، سب مانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر سب مانتے ہیں
تو پھر علی سے زیادہ کسی کو کیسے کوئی فضیلت دے سکتا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے گزشتہ زمانوں کے مسلمانوں کی اکثریت آنکھ بند کر کے اندھی تقلید میں مبتلا تھی، تو آج کس نے کسی کو روکا ہے؟ کیا مولا علی علیہ السلام کے اس خیبر کے واقعے کو کہ سب گئے اور تقریباً ہر کسی کو شکست حاصل ہوئی اور بھاگ کر آ گئے، آخر کار مولا علی علیہ السلام کے لیے اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ آج میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، اور وہ ہوگا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول دوست رکھتے ہوں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں؟ کیا اس فضیلت کی برابری کرنے والی کسی اور کے پاس فضیلت موجود ہے؟ کیسے ہم ظلم کو جاری رکھتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ہم اس بات کو نظر انداز کر کے آگے چلے جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سب برابر ہیں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ کیسے فرق نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا فرق ہے، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ عقل انسان کی کہہ رہی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہر میدان کا فاتح ہو اور شیر خدا ہو وہ اس کے برابر ہو کہ جو کسی میدان میں کہیں کامیاب دکھائی نہیں دیتا، اور ڈٹ کر لڑنا بھی کسی سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ مولا علی علیہ السلام سے بھی افضل کسی کو کیسے مان لیا جا سکتا ہے؟ آئیے چند حدیث سے نمونے۔ یہ وہ بات ہے کہ کسی ایک نے بھی، حتیٰ جو متعصب اور خارجی قسم کے ملا گزرے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار نہیں کیا۔ جب ہے فضیلت تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کسی کو بھی بڑا بنا لیں، کیا معیار تخت ہے، تاج ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے؟ اگر نہیں تو معیار قرآن کو مانو، جہاد ہے، اور جہاد میں کوئی علی سے بڑا مجاہد نہیں۔ آئیے جو سب سے پرانی کتاب ہے وہ امام بخاری کے بھی استاد کی کتاب، کتاب المصنف ذرا دیکھیے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دکھانا چاہتے ہیں، یہ کتاب ہے الکتاب المصنف، اور فی الاحادیث والآثار ابی بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، جو کہ اہل سنت کے روح رواں ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 225 ہجری میں ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے بزرگ، کتنے تقریباً 1200 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ ان کی کتاب کی یہ 6ٹھی جلد ہے۔ 6ٹھی جلد میں انہوں نے فضیلت کے باب میں مولا علی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے خیبر کے دن کیا فرمایا علی علیہ السلام کے لیے۔ ذرا اس کو دیکھیے گا، میرے خیال میں آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ جی ابھی اگر صاف نظر آ رہا ہے تو میں یہاں پڑھتا ہوں، ذرا اس حدیث کو دیکھیے۔ حدثنا، حدیث نمبر ہے 32,089 حدثنا عبد الاعلی عن معمر عن زہری عن سعید بن مسیب عن ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفع الرأیت الی علی، پرچم کو حوالے کیا مولا علی علیہ السلام کے، فقال، فرمایا، لأدفعها الی رجل، میں اس پرچم کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے، ایسے مرد کے حوالے کر رہا ہوں کہ یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ قال فَتَفَلْ فِي عَيْنَيْهِ وَكَانَ أَرْمَدْ، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مولا علی کی آنکھوں میں درد تھا تو وہ دور تھے، تو اللہ کے نبی نے دعا کی، وَدَعَا لَهُ فَفَتَحَتْ عَلَيْهِ خیبر،
تو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں خیبر فتح ہوئی۔ اب یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، کئی جگہ پر، یہاں پر عبارت مختلف ہے چونکہ راوی مختلف ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدثنا ہاشم القاسم قال ثنا اکرمہ بن عمار قال حدثنی ایاس بن سلمہ قال اخبرنی ابی ان رسول اللہ ارسلہ الی علی فقال لأعطین الرأیۃ، فرمایا کہ میں پرچم کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا ہوں، رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اور وہ محبوب خدا اور رسول بھی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں، اور خالی یہ کتاب المصنف میں ہی یہ بات نہیں آئی ہے، بلکہ تمام سیاستہ کے اندر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے مولا علی علیہ السلام کی اس مجاہدت کا کس طرح سے ذکر فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ آپ چند اور کتابوں کو، اس میں خود امام بخاری کی کتاب ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہ ریاض کی چھپی ہوئی بخاری ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ یہ صحیح البخاری، امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، یہ بھی 256 ہجری کی وفات پانے والی شخصیت ہیں، اور یہ ریاض میں چھپی ہے، دارالسلام للنشر والتوزیع الریاض۔ اس صفحے پر آپ آ جائیے گا تو آپ کو یہ حدیث نظر آ جائے گی، صفحہ نمبر 492، کتاب الجہاد والسیر، حدیث نمبر ہے 2974۔ آگے حدیث مختلف اس میں ہے، یہ حدیث اس کے بعد والی ہے 2975 والی حدیث۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ قال کان علی رضی اللہ عنہ تخلف عن النبی فی خیبر، خیبر میں حضور مولا کائنات تشریف نہیں رکھتے تھے، وَكَانَ بِهِ رمد، اس لیے کہ آنکھوں میں درد تھا، فقال انا اتخلف عن رسول اللہ فخرج علی فلحق بالنبی فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول اللہ، اس رات کو جس رات کی صبح جو ہے وہ خیبر فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا لأعطین الرأیۃ، میں پرچم اس کے حوالے کروں گا، اسے عطا کروں گا، او لیأخذن غدا، کل کس کے حوالے کروں گا؟ رجل، مرد کے، ایسے مرد کے کہ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب بنائے ہوئے ہے، او قال یحب اللہ ورسولہ، یا فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے، یفتح اللہ علیہ، کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی طرف آتے ہیں۔ صحیح مسلم نے بھی اس حدیث کو، یہ صحیح مسلم ہے، آپ دیکھیے، اور یہ 261 ہجری کی شخصیت ہیں جن کی وفات ہوئی، اور یہ کتاب بھی ریاض میں چھپی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ فضائل کے باب میں ہے، تو آپ اس حدیث کو دیکھیے گا۔ یہاں پر وہ لمبی چوڑی حدیث ہے، آپ کو میں ساری نہیں، ایک ٹکڑا اس کا کہ یوم وسمعتہ یقول یوم خیبر، وہی سعد بن ابی وقاص کی بات ہے کہ جب معاویہ نے اصرار کیا کہ آپ علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ ان کی ایسی فضیلتیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ ان فضیلتوں کو گناتے ہوئے ایک فضیلت کا ذکر یہ کیا ہے کہ خیبر کے دن میں نے سنا ہے سرکار دو عالم سے یہ کہتے ہوئے کہ لأعطین الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ یہ آپ ذرا دیکھیے
کہ اللہ کے حبیب نے علی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، یہ وہ شخصیت ہے۔ آگے ہم بہت ساری اور بھی ہیں حدیثیں اسی صحیح مسلم میں، ہم مزید چاہتے ہیں کہ اور کتاب کا ایک حوالہ دے کے پھر آپ کی طرف ہے۔ یہ ہے، یہ بھی صحیح ستہ میں، یہ سنن ابن ماجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ یہ بھی 273 ہجری کی شخصیت ہے جن کی وفات ہوئی، اور یہ کتاب بھی جناب ریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اب میں اس صفحے پر آتا ہوں جہاں پر حدیث ہے، حدیث مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، وہی حدیث کے جو سعد بن ابی وقاص کی جانب سے لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ۔ اب اس کو اس طرف بھی انہوں نے لکھا ہے، یہاں پر ایک اور خوبصورت لفظ اس میں انہوں نے اضافہ لکھا ہے، کہتے ہیں وَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ، کہ وہ پھر بھاگے گا نہیں۔ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسِ فَبَعَثَ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ، کہ لوگ تو خیر ہر کوئی خواہش رکھتے تھے کہ اس کو وہ علم ملے، لیکن یہ علی علیہ السلام ہی کو ملا، اور علی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، لَيْسَ بِفَرَّارٍ۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے۔ میں ایک طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ اس پر توجہ کریں، ذرا دیکھیے اس سے پہلے بھی صحابہ کرام میں سے جاتے رہے لشکر کو لے کر اور شکست کھا کر آئے، اور وہ یہودیوں کے پہلوانوں سے، سورماؤں سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ بھاگ کر کے آئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اب میں اس کو علم دیتا ہوں کہ جو کبھی بھاگے گا نہیں۔ اب اس کا مقابلہ ذرا سوچئے کہ جو میدان میں ڈٹتا ہے شیر خدا، اس کا مقابلہ جو میدان میں ٹک نہیں سکا اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ حدیث ہے، قرآن ہے، میں خالی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، نہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، جبکہ اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے جو کہ قرآن کے معیار کے مطابق ہے۔ اور بہت ساری کتابوں میں تو کہتا ہوں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو فضیلت کے باب میں آئی ہو اور اس مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اب کوئی کہے کہ جی یہ فضیلت ہے، ہم بھی مانتے ہیں لیکن افضل نہیں مانتے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ عقل کا اس کے کیا معیار ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مجاہد کو ہم نے افضل قرار دیا ہے اور کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اور علی سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے، تو پھر اس میں افضل ماننے کے لیے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ افضل ہی ماننا ہے۔ مزید اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، ہم دلیلوں کی طرف بھی جائیں گے، لیکن مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں، وقفے کے بعد خدمت میں آپ کی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔